اس میں کراچی کی نامور شخصیت علامہ الیاس ستار صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ بھی جس انداز سے قادیانیوں کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ جو مباہلہ کر چکے ہیں اور علمی حوالے سے ان کو دو ٹوک جواب دے چکے ہیں، اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں گے اور آپ کو اس طرف متوجہ کریں گے کہ دنیا کے اندر قادیانیت کس انداز سے کام کر رہی ہے اور کس انداز سے ان کو ڈیگریڈ کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کی گفتگو بھی ہوگی۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم تلاوت کلام پاک سے میں مدعو کروں گا حافظ محمد صادق اشرفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس ورکشاپ کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں مدعو کرتا ہوں حافظ محمد ذیشان صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں اسی کے ساتھ ہی صدر شعبہ ڈاکٹر محمد عارف خان ساکی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تعارفی کلمات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ ہمارا پروگرام پہلے ہی کچھ تاخیر کا شکار ہے، اس لیے میں آپ زیادہ دیر تو حائل نہیں ہوں گا، البتہ مختصراً تعارف کرواتا چلوں کہ علامہ الیاس ستار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ ایک بڑی علمی شخصیت، عظیم شخصیت، اس معنی میں کہ اللہ نے ایک بڑی عزت ان کو دی ہے کہ قادیانی مباہلہ پر آمادہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ جل دے کر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر نکل جایا کرتے تھے، ٹال مٹول سے کام لیا کرتے تھے، یعنی کسی بھی جگہ پر وہ قابو نہیں آتے تھے۔ جب ان کو مباہلہ کا چیلنج دیتے تھے تو کوئی آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ نکل جایا کرتے تھے۔ اور علامہ صاحب کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ ان کی جکڑ میں اور ان کی گرفت میں آ گئے۔ یہاں ایک گفتگو کے دوران ان کے جو مربی تھے دو، ان کے ساتھ علامہ صاحب کی بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے جوش میں تیش میں آ کر ان کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر لندن میں تھا، اس کی طرف سے ان مربیوں نے مباہلہ چیلنج قبول کیا۔ وہ مباہلہ چیلنج انہوں نے قبول کیا تو ظاہر ہے لا محالہ وہ بات وہاں تک گئی، اور وہاں ان کا جو مرزا طاہر ہے سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، وہاں کوئی 18,000 کا مجمع ہے، ان کے تمام قادیانی پوری دنیا سے جتنے بھی وفود ہوتے ہیں ان کے یکجا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ اس جلسے کے اندر مرزا طاہر نے، یہ تاریخ ہے جی 30 جولائی 1999، بڑے جلسے میں آپ کو یہاں ہم سنوائیں گے بھی اور آپ اس کلپ کو بھی دیکھیں گے، ان کی اپنی زبان سے
وہ بندہ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، آپ سنیے گا، خود اندازہ کیجئے گا کہ اس نے 30 جولائی 1999 کو یہ مباہلہ کا چیلنج، جس طرح اس نے لئی تو لال سے کام لے کر قبول کیا ہے، وہ بھی آپ اس کی ہیزیٹیشن وہاں نوٹ کیجئے گا۔ وہ سینہ چوڑا کر کے اس کو قبول نہیں کر رہا، وہ پہلے اپنے ان مربیوں پر تنقید کر رہا ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میری طرف سے یہ مباہلہ قبول کرتے، لیکن انہوں نے کر لیا تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن انہوں نے چیلنج مباہلہ کا قبول کر لیا تو میں بھی قبول کرتا ہوں، بس یہ بات۔ اچھا، اس کا سلسلہ باقاعدہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے، گواہان مقرر ہوئے ہیں، گواہوں کے دستخط بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر، اس ایگریمنٹ کے اوپر، اور اس میں یہ طے پایا کہ پاکستان کے اندر اس مباہلہ کی تشہیر علامہ الیاس ستار صاحب کروائیں گے، اور لندن کے اندر اس مباہلہ کی خبر کی، اس ایگریمنٹ کی تشہیر قادیانیوں کا وہی مربی جو یہاں تھا، عثمان نام تھا اس کا، وہ کروائے گا۔ 30 جولائی سے آگے نکلتے ہوئے بات چلی گئی ہے 20 اگست پر، ایسا ہی ہے نا سر؟ 20 اگست کو یہ خبر وہاں لندن کے اخبارات میں چھپی ہے، ان کا ایک انٹرنیشنل ہفت روزہ نکلتا تھا الفضل کے نام سے، رسالہ، اخبار، کچھ بھی آپ نام دے لیں اس کو، ہفت روزہ تھا اور انٹرنیشنل تھا، یعنی قادیانی کمیونٹی دنیا میں جہاں جہاں بھی تھی ان سب کو وہ ڈسپیچ کیا جاتا تھا اور اس کی سرکولیشن پوری دنیا میں تھی۔ اس کے اندر 20 اگست کو جمعے کا دن تھا، 1999 ہے یہ سن، یہ خبر چھپی، یعنی اس ایگریمنٹ کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تشہیر کا وہاں اہتمام کیا اور اپنے ہفت روزہ کے اندر یہ خبر چھاپ دی۔ کب چھاپی؟ 20 اگست 1999 کو۔ دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، ہفت روزہ تھا، جمعے کے دن نکلا کرتا تھا، جمعے کے دن وہ نکلا۔ ناروے کے دورے پر گیا ہوا تھا مرزا طاہر، اور ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی غیر ملکی دورے کے دوران تو ایک اسپیشل پروٹوکول ساتھ ہوتا ہے نا، اور ہر پہلو پر بڑی بھرپور توجہ دی جاتی ہے، اور اس کی تشہیر کے حوالے سے تو خاص طور پر، یعنی اس کا پروپیگنڈا تو بھرپور طریقے پر کیا جاتا ہے تاکہ قادیانی کمیونٹی میں وسعت پیدا ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ قادیانیت کی طرف مائل ہوں۔ یہ 20 اگست کو ادھر صبح یہ خبر چھپتی ہے، اور وہ مجلہ یا وہ رسالہ یا وہ اخبار منظر عام پر آ جاتا ہے، اس کی سرکولیشن شروع ہوتی ہے۔ جمعے کا وقت آتا ہے تو مرزا طاہر ممبر پر بیٹھتا ہے اور اس پر وہ افتاد آ پڑتی ہے۔ جمعے کا خطبہ دینا تھا اس نے، اب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھا اور اس پر وہ پھٹکار یا وہ افتاد، یعنی جس روز خبر چھپی 20 اگست، اسی روز صبح خبر چھپی ہے، سرکولیٹ ہوا ہے وہ مجلہ، اور جمعے کے ٹائم پر جب وہ ممبر پر بیٹھا تو اس پر افتاد پڑی، زبان پر مختلف خبریں تھیں کہ زبان پر فالج کا اٹیک ہوا یا یہ ہوا یا وہ ہوا، گوں گاں کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ 5-10 منٹ اس نے گفتگو کی کوشش کی، یعنی جس روز وہ آپ اس کا تذبذب دیکھ لیجئے گا کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میری طرف سے مباہلہ، لیکن انہوں نے کر لیا تو میں بھی کرتا ہوں، وہ ہیزیٹیشن آپ خاص طور پر نوٹ کیجئے گا۔ اسی پہلے دن سے ہی اس کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اور یہ مباہلہ ہمارے لیے آفت ثابت ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہوا۔ اور اس روز اس نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے پر میں چند جملے فیس سیونگ کے لیے کہہ کر ممبر سے اتروں، لیکن نہیں، اس کے بس میں کچھ نہیں تھا، قدرت کے ہاتھ میں چلے گئے تھے معاملات، اور پھر اس کو ایمرجنسی میں فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، اور
پھر یہ 28 دن کے بعد دوبارہ منظر عام پر آیا، اور وہ بھی وہ کلپ آپ اس میں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، آپ پہلے وہ کلپ سنیں، پھر اس کے حوالے سے میں اپنی کلاس کے اندر اس پر مزید گفتگو کر لوں گا۔ یہ سارا وقت جو ہے ہم اپنے 2 اسکالرز کو دیتے ہیں۔ علامہ الیاس ستار صاحب اپنی مختصر گفتگو کریں گے آج، کیونکہ ٹائم آج تھوڑا سا کم ہو گیا، اور پھر دوبارہ آپ کو انگیج کریں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ ریسرچرز ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہمت کرے اور جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ مباہلہ کے جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری جائیں، آپ اسٹڈی کریں، اور ایک نہیں درجنوں آپ ایم فل کریں اس پر، اور یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ کہاں کیا ہوا تھا اور اس کے نتائج کیا کیا مرتب ہوئے تھے۔ یہ بڑا شاندار اور ایک علمی ٹاپک بھی ہوگا، اور ختم نبوت کی بڑی شاندار خدمت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہو رہا، میں سر انوار سے گزارش کروں گا کہ اس کو آن کریں۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والله faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah wal ba'thi ba'da al maut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha. लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आप सब भी लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहें। अब मैं वापस उस मुबाहले की तरफ आता हूँ। हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा काम, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ, और मेरा काम ये नहीं है कि हर लल्लू पंजू को जो उठ के मुबाहले का चैलेंज करे उसको उसका मुबाहला कबूल ही करूँ या उससे जवाबी चैलेंज दूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं हैं। इसलिए वाकया ये हुआ कि कराची के 2 मुरब्बी साहिबान ने एक बज़ाहिर उसके जाल में फंस, एक मुखालिफ के जाल में फंस कर मुबाहसे में उसको बुलवा लिया, और वो पहले से इरादा लेकर आया था कि मुबाहसे के दौरान मैं अचानक चैलेंज पेश कर दूंगा। चुनांचे उसने मुबाहले के दौरान
ایک مباحلے کا مناظرے کے دوران ایک مباحلے کا چیلنج پیش کر دیا، باوجود اس کے کہ مجھ پر لازم نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں دیا تھا، مجھ پر ہرگز لازم نہیں تھا کہ اس کے چیلنج کو میں قبول کرتا، اگر کرنا بھی تھا تو اس پہ شرطیں لگائی جاتی کہ تم اپنے پیچھے قوم کے رہنما بتاؤ، کون تمہاری تائید میں ہے، کون تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اگر تم ہار گئے تو پھر ہم احمدیت کی فتح کو قبول کر لیں گے۔ مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ہمارے دو بھولے بھالے مربیان نے اس کا مباحلے کے چیلنج نہ صرف قبول کر لیا بلکہ میرا چیلنج اس کو دے دیا۔ اب اس کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ان کو کوئی حق نہیں تھا یہ کام کرتے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج کے لڑنے والے ہی تھے، اس لیے انہوں نے جو تسلیم کر لیا میں بھی تسلیم کرتا ہوں، اور اس پہلو سے میں اس مباحلے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں۔ میں اب آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ ایک سال اس مباحلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ کچھ عرصے سے میں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں، ذہنی طور پر پریشانیاں تھیں، جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ جلسے کے بعد اتنے کاموں کے بعد اچانک جیسے وقت کا خلا آ گیا اور اس کے نتیجے میں ذہن اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہو گیا، ایک چکر سے ذرا پڑا، جس کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب دماغ باتوں میں الجھا ہوا ہو تو اس وقت میں نماز پڑھا سکوں۔ یہ مختصر بیماری کی تفصیل ہے، اسی پہلو سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج سب کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں کہ میں بالکل نارمل ہوں، میرے ہوش و حواس درست ہیں، میرے تمام خواص درست ہیں، اور ہر بات جو کہہ رہا ہوں میرے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔
بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک آدمی کو پھانسی کا سزا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کیا آخری خواہش ہے، کچھ بتاؤ، تو بولا کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو وہ جو پوچھا تھا وہ سگریٹ اس کو آفر کیا، بولا سگریٹ پیو گے؟ بولا نہیں، میں یہ چھوڑنے کا کوشش کر رہا ہوں، ابھی پھانسی کا پنڈا لگا ہوا ہے، چھوڑنے کا کوشش کر رہا ہے۔ تو آج میرے ساتھ بھی چند منٹ ملا ہے، تو کچھ بتا تو نہیں سکوں گا، لیکن آپ کے دل میں شاید اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کر دے گا کہ آئندہ پروگرام مکمل اچھے سے سنیں گے، جب تک پورا نہیں ہو پورا سنتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چیلنج تھا مرزا غلام احمد کا، جو 1897 میں دیا تھا، 1897 22 جنوری کو۔ تو وہ چیلنج 85 سال تک پورا نہیں ہو سک رہا تھا کسی سے، اور 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میرے تھرو اس کا جواب آیا۔ اب چونکہ وہ اس کا چیلنج تھا اور میرا جواب اس کے رزلٹ میں آیا تھا، اور میرا جواب بھی اللہ کے فضل سے اتنا خوبصورت تھا، میرا جواب نہیں تھا، اللہ کا ہی جواب تھا، کہ میں نے چیلنج کر دیا کہ اب قادیانی جج بھی منظور، اور لندن امریکہ ہر جگہ کا سپریم عدالت منظور، میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت منظور، قادیانی جج صرف اتنا بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے الیاس ستار کا، تو پہلے تو 50,000 لکھے تھے انعام، بعد میں 1 کروڑ ہو گیا، پھر پتہ نہیں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لوگ ہار بھی تسلیم کر لیے۔ یہ مضمون تو آج نہیں سناؤں گا کیونکہ وہ ٹائم ہے نہیں، ملک الموت کا بولا ہے کہ آخری خواہش ہے کہ بس سنا دو، آئندہ کے لیے تیار کر لو۔ تو یہ مضمون سے وہ لوگ بیزار ہو گئے، اور اس لیے موبائلہ ایگریمنٹ بھی آپ کو آج ہاتھ میں مل گیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عرصے سے مضمون بانٹ رہے ہیں، مفت تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر موبائلہ آفر کر دیا مربی عثمان نے مرزا طاہر کے طرف سے، وہ میں نے فوراً قبول کر لیا۔ تو یہ سب فالتو بات ہے مرزا طاہر کا کہ وہ دل میں خیال لے کے آیا تھا، تم کو پتہ کیسے چلا میرا دل میں کیا خیال تھا؟ میں تو خیال لے کے آیا تھا تو تم کو مسلمان بناؤں گا، وہ تو تم کو پتہ نہیں چلا، اور جو یہ فالتو خیال پتہ چل گیا۔ تو بہرحال وہ موبائلہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کا 30 جولائی کو بھی وہ اناؤنس کیا جیسا آپ نے سنا، اور ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے آفیشیل میگزین میں بھی آ گیا، ہر جگہ آ گیا، انہیں کوئی قسم کا کمی نہیں رہا، اور اللہ کے شکر ہے کہ وہ پہلے فوت بھی ہو گیا، جھوٹا بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب قادیانیوں نے چھاپا ہے، تو اس میں 2002 میں چھاپا، موبائلہ 2000 میں ختم ہو گیا تھا، 99 سے 2000، لیکن اس کتاب میں 2002 میں جو چھاپا وہ جو پوائنٹ تھا جس کے پر موبائلہ ہوا تھا، جو میرا چیلنج والا پوائنٹ تھا، اس پوائنٹ کو اپنا ایمان بنا کے پیش کر دیا، 13-14 دفعہ پیش کر دیا، اور اس انداز سے پیش کیا گویا یہ پہلے سے ایمان ہے۔ اگر پہلے سے ایمان تھا تو میرے ساتھ اتنا چیلنج ویلنج کا اتنا بحث گفتگو مناظرہ کیوں ہوا، پھر موبائلہ کیوں ہوا؟ تو یہ بہت مزیدار موبائلہ ہوا ہے، مناظرہ بھی بہت اچھا ہوا ہے، موبائلہ بھی بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ کتاب ہے جس میں وہ چیلنج کا بھی باقاعدہ پرنٹڈ ہے، 23 جلد میں مرزا غلام قادیانی کا پورا ورک رکھا ہوا ہے، یہ 11واں جلد ہے، اور اس میں اس کا چیلنج ہے، اس کے اپنے الفاظ ہے، اس کے اپنے پرنٹ کی ہوئی کتاب میں، کہ وہ سب کو چیلنج کیا ہے میرے مخالف مولویوں آ جاؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ تو یہ چیلنج والا پوائنٹ تھا جس میں موبائلہ ہوا، اور وہ موبائلہ میں شکست ہوا، پہلے موت بھی ہو گیا، اور اس کتاب میں اس پوائنٹ کو صحیح تسلیم کر لیا۔ تو اب 100 کروڑ بھی اگر میں آفر کروں تو کوئی لے ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو صحیح تسلیم کر لیا، اب جج بھی کیا بولے گا؟ اب تو قادیانی جج تو دور کے بعد خلیفہ خود بھی بول دے کہ میرا پوائنٹ غلط ہے تو اس پہ بھی انعام رکھ دوں گا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ بہت اچھا ہو گیا۔ اب آپ لوگ نیکسٹ اوکیزن جب ہوگا تو اس کے لیے انتظار کریے گا،
اور ہاں دوسرا بات تھا کہ یہ اس کے زندگی میں یہ کتاب پرنٹ ہو گیا، 2003 میں فوت ہوا، 2002 میں پرنٹ ہو گیا. تو اس سے زیادہ اور کامیابی نہیں ہوتا ہے کہ ایمان تبدیل ہو گیا. تو میں نے کہا تھا کہ اب تم لوگ، وہ مرزا غلام احمد نام تھا نا، اس لیے احمدی بولتے اپنے آپ کو وہ. تو میں نے بولا کہ اب تمہارا جو مرزا غلام کا دیا ہوا پوائنٹ تھا وہ تو ردی میں پھینک دیا، اب جو میرا دیا ہوا پوائنٹ تھا اس کو اپنا ایمان بنا لیا، تو اب تم لوگ احمدی نہیں رہے، تم لوگ الیاسی ہو گئے ہو. تو اس کے بعد اب مسلمانوں کے لیے ہنسنے کے اور خوشی کے سوا کچھ نہیں رہا. اللہ حافظ. بہت شکریہ.